الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل آرا رحمہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع ماہ رمضان،
ماہ رمضان کی فرقت نے مارا، ماہ رمضان کی فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا، محبت مصطفیٰ، عظمت صحابہ و اہل بیت اور محبت علماء اہل سنت و اولیاء کرام سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ ماہ صیام، ماہ رمضان، عظمت والا، رحمت والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے، اور آج ماہ صیام، ماہ رمضان کا آخری روزہ، آخری دن ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر ادا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے آواز لگائی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ،
تو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ آؤ۔ وذر البیع، اور اپنے کام کاج، اپنی بے، اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بن کر آیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا، اور اسی طرح جمعۃ الوداع اور جمعہ کے دن کے بارے میں قرآن مجید میں مفصل طور پر یہ آیت مبارکہ بیان کی گئی اور سمجھایا گیا کہ اے ایمان والو، جب روزے میں موجود ہو تو یہ تمہارے لیے تقوی و طہارت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ جب تم جمعہ کی اذان سن لو تو تمہاری تمام تر بے، خرید و فروخت یہ ترک ہو جانی چاہیے، اور تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ آؤ، تاکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم یہ علم رکھتے ہو، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ آؤ۔ آج کا ہمارا موضوع جمعۃ الوداع اور ماہ رمضان، ماہ صیام میں ہم نے کیا کیا سیکھا، کیا ہم نے ماہ رمضان کا ادب کیا، کیا ہم نے ماہ صیام میں اللہ کی عبادت کی، کیا ہم نے ماہ صیام، ماہ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، کیا ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، کیا ہم نے ماہ رمضان، ماہ صیام میں تقوی و طہارت حاصل کی، کیا ہم نے ماہ رمضان، ماہ صیام میں تکبر کو چھوڑ دیا، کیا ہم نے ماہ رمضان، ماہ صیام میں حسد کو اپنے پس پشت ڈالا، کیا ماہ رمضان، ماہ صیام کی برکت سے غیبت کو ہم نے پس پشت ڈالا، کیا ماہ رمضان، ماہ صیام کی برکت سے ہم نے تکبر، غرور، ریاکاری، غیبت، چغلی جیسے برے عناصر اور برائیوں کو ہم نے پس پشت ڈال کر اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، کیا ہم نے ماہ رمضان، ماہ صیام کی برکت سے اپنے ہمسایوں کا حق ادا کیا، کیا ماہ رمضان، ماہ صیام کی برکت سے اگر ہم صاحب زکوٰۃ ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو ہم نے زکوٰۃ ادا کی، کیا اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو کیا ہم اگلے 2 ماہ کے بعد حج ادا کریں گے، کیا اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے حسد کو چھوڑ سکتی ہیں؟ ماہ صیام ہمیں سکھانے آتا ہے کہ غرور کو چھوڑ دو، تکبر کو چھوڑ دو، ریاکاری کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے آؤ، ہر چیز کو، ہر برائی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تب جا کر تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا، تب تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا۔ تو جمعۃ المبارک یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام کہا ہے۔ سید الایام کا مطلب ہے تمام مہینوں کا سردار۔ جس طرح سادات قوم ہے، سید زادہ قوم ہے، وہ تمام قوموں کی سردار ہے، تمام انسانوں کی سردار ہے سادات، اسی طرح تمام دنوں کا سردار سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، تمہارے لیے عید کا دن۔ کیا ہی بات ہے کہ 2 عیدیں اکٹھی ہو رہی ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور کل عید الفطر ہے، یہ بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن آواز لگائی جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ کر آؤ۔ ہم کام کاج کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں،
جی ہم روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی یاد کی باری آتی ہے تو ہم پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں، اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ بلکہ حکم تو یہ ہے کہ تم اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ لیکن آج کل کا مسلمان، آج کل کا مومن کیا کر رہا ہے؟ وہ دوڑ کر آنے کی بجائے دوڑ کر جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے اللہ کے ذکر سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم کے گڑھے سے واپس کھینچوں گا، اور تم میرا ہاتھ چھڑوا کر جہنم کے گڑھے کی طرف جانا چاہتے ہو۔ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ماہ سیام جیسا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے دلوں پر یہ ایک اس کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا اور اس کی برکت کا نزول ہو رہا تھا، ان سے پوچھو کہ ماہ سیام، ماہ رمضان جدا ہو رہا ہے تو ان پر کیا بیت رہی ہے، جس میں ایک نیکی کرنا 70 گنا سے 700 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، جس میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 70 گنا سے 700 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس میں نوافل ادا کرنا یوں ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کی بارگاہ میں سنت ادا کی، اور تم نے اگر سنت ادا کی تو اس کا معاملہ یہ بن جاتا ہے، اس کا معیار اور اس کا مرتبہ یہ بن جاتا ہے، اس کی بلندی مقامات یہ بن جاتی ہے کہ اس طرح تم نے ادا کی جس طرح تم نے فرض ادا کیا۔ اور اگر تم ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے فرائض ادا کر رہے ہو تو گویا اس طرح ہے کہ تم نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ ایسا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت ہجرت کر کے گئے، مقام قباء سے بڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام پہنچے تو حضور علیہ السلام پر نماز جمعہ فرض ہو گئی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جمعہ فرض ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام بنی سالم بن عوف کی وادی پہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، جمعہ فرض ہو چکا ہے، نماز مکہ میں فرض ہوئی، جمعہ مدینہ میں فرض ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام حکم فرمایا کہ جمعہ پڑھا جائے، جمعہ پڑھا گیا، اور اسی جگہ پر مسجد جمعہ وہ بنائی گئی، اور اس کے فضائل میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ہمارے والد، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وفات پائی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ قیامت والا دن اسی دن آئے گا۔ یہی وہ دہاڑا ہوگا، یہی وہ دن ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شروع میں آواز بڑی میٹھی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس قدر شدید ہو جائے گی، اس قدر شدت اختیار کر جائے گی، اس قدر تیز ہو جائے گی کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، لوگ مر جائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا تو وہ حمل گر جائے گا، بچہ ضائع ہو جائے گا، بچہ نکل جائے گا۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت دیوار لیپ رہی ہوگی تو وہ اسی طرح ادھر ہی ٹھہر جائے گی، اس قدر وہ سخت ہوگا۔ اور جمعہ کا دن سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی جمعہ کا دن میں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وصال کے بعد بھی آپ کے حضور میں پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، مرنے کے بعد تو آپ مٹی میں ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو زمین میں مل جانا حرام کر دیا، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو صحاح ستہ میں تین کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی، ابن ماجہ، نسائی اور فرمایا گیا کہ ابو داؤد شریف، ان تینوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کیونکہ اس دن کثرت سے ملائکہ
یعنی کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے وہ درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے، بس اللہ کا نبی اپنے مزار میں زندہ ہے اور اس کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبر کے فتنے کیا ہیں؟ جو قبر کے عذاب ہوتے ہیں۔ قبر کا فتنہ کیا ہے کہ جو قبر کے اندر حساب کتاب ہوتا ہے، یہ بھی قبر کا فتنہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے حساب سے محفوظ رکھتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور قبر کا فتنہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی قبر مومن کو اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں دباتی ہے، پیار سے دباتی ہے، اور کافر کی قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی آپس کی جو سی پسلیاں وہ آپس میں مل جائیں گی۔ تو یہ قبر کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اس بندے کو محفوظ فرمائے گا۔ قبر کی حرارت بھی قبر کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے قبر میں جنت کی طرف سے دروازہ کھول دے گا جی۔ یہ جمعہ کا دن ایسا برکت والا اور عظمت والا دن ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے، گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس گھڑی میں دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو وہ خطبہ کے دوران والی گھڑی ہے، جس وقت خطبہ ہوتا ہے، جس وقت دو خطبے دیے جاتے ہیں نا، تو ایک پہلا خطبہ پڑھ کے پھر بیٹھا جاتا ہے، پھر دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے جی۔ وہ دونوں خطبوں کے درمیان والی جو سی گھڑی ہے جب بیٹھتے ہیں، یا وہ گھڑی ہے یا پھر جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، یا وہ گھڑی۔ یہ دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورا فرماتا ہے۔ اور جمعہ کے دن جلدی آنے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کون بندہ پہلے آئے گا مسجد میں، کون بندہ پہلا آئے گا مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا ہے۔ جو بندہ اس کے بعد آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے اللہ کی راہ میں ایک مینڈے کی قربانی کی ہو، ایک بکرے کی قربانی کی ہو، پھر مرغی کی، اور پھر انڈے کی۔ اور پھر جس وقت امام نکلتا ہے خطبے کے لیے نکلتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں تو امام کا خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس وقت امام خطبہ دیتا ہے اور اس کا ساتھی کوئی بندہ کسی کو خاموش کروا رہا ہو، ذرا خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، تو حضور نے فرمایا اس نے بہت برا کام کیا۔ لہذا فرمایا کہ جس وقت امام خطبہ دیتا ہے اس وقت خاموشی سے سنو۔ کوئی بندہ بولتا رہے، اس کو خاموش کروانے کے لیے بھی نہ بولو، بس خاموشی سے خطبہ سنو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کے بارے میں بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری قوموں میں عیسائیوں میں جناب والا اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، یہودیوں میں ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے لیے چونکہ جمعہ کا دن افضل اور اعلیٰ دن ہے، یہ سید الایام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کا دن جو سا ہے یہ مسلمانوں کے لیے سب سے برکت والا ہے، تو بہتر تو یہی عمل ہے کہ جمعہ کے دن سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے۔ دوسرے ملکوں میں، عیسائیوں کے ملکوں میں چلے جائیں تو اتوار کے دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے، یہودیوں کے ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر ہفتے کے دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا دن ہے، ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، تو یہاں پر جمعہ کے دن کی چھٹی ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جو یہودی تھے وہ جمعہ کے دن اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جمعہ کے دن مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو منع فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن شکار نہ کرو، بلکہ اللہ کی عبادت کا دن ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، ان کے ہاں
ہفتہ کا دن جو سے ہے یہ عبادت کا دن ہوا کرتا تھا، تو وہ عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کرتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ بڑے جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان پر اللہ رب العزت نے زبور نازل فرمائی، جو 4 آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں سے ایک زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور داؤد علیہ السلام ان کے والد ہیں، اور یہ ایسی ہستی ہیں کہ جب لوہا ہاتھ میں پکڑتی اور لوہا موم ہو جاتا، ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جہاں چاہے موڑ دیتے اور اس کے ساتھ ذرا بناتے۔ اور اسی طرح اگر زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے آسمان میں ہی ٹھہر جاتے، اتنی سریلی آواز تھی۔ حضور نے فرمایا زینوا قرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو، اچھا کر کے پڑھو، پیارا کر کے پڑھو، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جس قدر خوبصورت کر کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، حضور نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے زبر کو مد کے برابر کھینچ دیا، زبر کو جتنا کھینچنا تھا اتنا نہیں کھینچا بلکہ زیادہ لمبا کر دیا، مد کو چھوٹا کر دیا، الفاظ بگاڑ کے پڑھ دیے۔ تو حضور نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے کی بجائے الٹا ان پر لعنت کرتا ہے کہ تم نے میرا کلام کس طرح پڑھا، تمہارا تو حق یہ تھا کہ تم قرآن کا علم سیکھتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہماری عمر 70 80 سال ہو جاتی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ چاہیے کہ علماء کے پاس بیٹھے، عالم دین کے پاس بیٹھے، ان کو قرآن پاک سنائیں، کیا ہم درست پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی جس وقت زبور کی تلاوت کرتے تو جو پرندے ہیں وہ ہوا میں ٹھہر جاتے، اتنی خوبصورت آواز ہوتی۔ وہ حکم دیتے کہ اے لوگو یہ ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، تم عبادت چھوڑ کر تم خرید و فروخت میں لگ گئے ہو۔ وہ کہتے جی سارا ہفتہ جو ہے وہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی، دریا کے اوپر نہیں آتی، ہفتے کے دن ہی اوپر آتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو جس وقت بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس بندے کی جو سی سوچ ہے وہاں دنگ رہ جاتی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے جی۔ تو وہ کیا کرتے، وہ پھر اس دن عبادت بھی کرتے لیکن ساتھ ساتھ مچھلی کو شکار بھی کرتے۔ انہوں نے کیا کرنا، اپنے گھروں کے سامنے گڑھا بنا لیا، اور ہفتے کے دن جس وقت آتا تو اس کا وہ بند ہے نا وہ اتار دیتے، ساتھ ساتھ پانی بھی آ جاتا، پانی کے ساتھ ساتھ مچھلی بھی آ جاتی۔ جس وقت وہ پانی کے ساتھ مچھلی آتی نا تو پھر بعد میں بند جو ہے وہ بند کر دیتے، پانی آگے گزر جاتا، مچھلیاں گڑھے میں رہ جاتی۔ وہ ساتھ ساتھ شکار بھی کر لیتے اور وسیع پیمانے پر خرید و فروخت کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میں نے منع کیا اور اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم ہفتے کے دن کی نافرمانی نہ کرو، کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ گڑھے میں خود بخود مچھلیاں آ جاتی ہے، خود بخود مچھلیاں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، آپ کا ایک مرتبہ فرض بنتا تھا ان کو سمجھانا، آپ نے سمجھا لیا، اب میں جانوں اور یہ فاسق قوم جانے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو وہ بندر بن گئے۔ ان کے 3 گروہ تھے، ایک وہ گروہ تھا کہ جو اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، دوسروں کو منع بھی کرتا تھا کہ ہفتے دن کی نافرمانی نہ کرو، اور خود بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے، وہ بچے رہے، محفوظ رہے۔ دوسرے وہ تھے جو اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، خود بھی یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، خیر کر رہا ہے تو کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو خنزیر بنا دیا،
آج کل ہمارے اندر یہ شیوا موجود ہے، اور جڑا جتھے لگا ہے لگا رہن دو. نہیں جی، اسلام کہتا ہے یا یہ کرو یا یہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو جہاں پر لگا ہے لگا رہنے دو. فرمایا گیا کہ اگر تمہاری اتنی طاقت ہے، تمہارے بازو میں اتنا دم ہے کہ تم اگلے بندے کو روک سکتے ہو تو اس کو بازو کے ساتھ روکو. اگر تمہارے بازو میں اتنا دم نہیں ہے، تمہاری زبان میں اتنی تاثیر اور دم ہے کہ تم زبان کے ذریعے روک سکتے ہو تو اب اس بندے کو زبان کے ذریعے روکو. اگر تم زبان کے ذریعے بھی نہیں روک رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس برائی کو دل میں تو برا جانو، اس برائی کو دل میں تو برا جانو. یہ نہیں کہنا کہ جو جہاں پر لگا ہے لگا رہنے دو. اگر یہ کام کرو گے، جو میں نے استدلال کیا میرے مطابق، وہ بندہ قیامت والے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور جو عبادت بھی نہیں کرتے تھے، ہفتے کے دن کی نافرمانی کرتے تھے، عبادت بھی نہیں کرنی، ریاضت بھی نہیں کرنی، دوسروں کو بھی منع نہیں کرنا، خود بھی باز نہیں آنا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. وہ بندر بن گئے. اور آج کل ہمارے سائنسیزوں سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جی انسان تو بندروں کی اولاد ہے. نعوذ باللہ من ذالک، انسان اشرف المخلوقات ہے. حدیث پاک میں آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ 40 دن کے بعد یا 70 دن کے بعد مر گئے تھے. وہ خنزیر بھی مر گئے تھے اور وہ بندر بھی مر گئے تھے. انسان اشرف المخلوقات ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، مٹی سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہوتا تو یہ کبھی اشرف المخلوقات نہ ہوتا. اشرف المخلوقات کیا مطلب ہے؟ یہ جانوروں سے بھی افضل ہے، یہ پرندوں سے بھی افضل ہے، یہ درندوں سے بھی افضل ہے، یہ نباتات، یہ جو سبزہ ہمیں نظر آتا ہے، یار سبزہ بڑا سونا لگتا پہ ہے، یہ اس سے بھی افضل ہے. اور فرشتے جو نور ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم تو ان سے بھی افضل ہو. ایک مقام آتا ہے کہ بندہ ریاضت کر کے، عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ جبرائیل امین بھی اس بندے کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جی، جبرائیل امین بھی اس بندے کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس بندے کو ایسا قرب حاصل عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا وان سألنی آتیتہ وان استعاذنی لأعوذنہ. فرمایا کہ جس وقت بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور یہاں تک فرمایا میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے امان طلب کرتا ہے تو میں اس کو امن دیتا ہوں، امان دیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا فرماتا ہوں. بندے کی پھر یہ شان بن جاتی ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا بیج رہے ہیں. یہ دنیا مکافات عمل بھی ہے اور یہ دنیا مرکز امتحان بھی ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں پر ہم نے امتحان دینا ہے اور ہمارے امتحانات کا جو رزلٹ نکلے گا وہ ہمیں قبر میں جا کے پتہ چل جائے گا. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. حضور نے فرمایا جس وقت بندہ مرتا ہے اگر اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے سمجھو جنتی ہے. جی، یہ نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں. تو لہٰذا ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، آخری گھڑیاں جتنی اللہ کی عبادت کرنا چاہو کرتے جاؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیدین کی راتوں کو زندہ کرو. عیدین کی راتیں کیا ہیں؟ چاند رات. ہم چاند رات بازاروں میں گزارتے ہیں، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ بولیں، ہم چاند رات بازاروں میں جا کے گزارتے ہیں، بازاروں کو جا کے زندہ کرتے ہیں، جو کہ شیطان کی زیب و زینت ہے. حضور نے فرمایا کہ عیدین کی رات کو زندہ کرو. یا رسول اللہ اگر ہم عیدین کی راتوں کو زندہ کریں گے، عیدین کی رات کو اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عیدین کی رات کو زندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کا دل اس دن مردہ نہیں کرے گا جس دن تمام دل مردہ ہو چکے ہوں گے. یعنی کہ قیامت کے دن تمام دل مردہ ہو چکے ہوں گے. حضور نے فرمایا اس دن بندہ مومن کا دل زندہ ہوگا.
جس کا دل زندہ ہوگا اس کی قبر بھی زندہ ہے، اس کا حشر بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ سیام، ماہ رمضان جو گزر رہا ہے اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اسی میں ایک مسئلہ بھی بیان کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ چوک میں جا کے یہ صدا لگاؤ کہ فطرانہ فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، فطرانہ ادا کرو۔ فطرانے کا مال اکٹھا ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ چور آ جاتا ہے، ڈاکو آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ رات ہوئی، آپ حفاظت کر رہے ہیں، چور آ گیا، چور آیا، غلہ بھرنے لگا تو آپ نے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں یہ فطرانے کا مال ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا مسکین بندہ ہوں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، مجھے کچھ نہ کچھ دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے صبح اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں صبح نہیں آؤں گا، آگے سے نہیں کروں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ رات کو چور آیا تھا۔ حضور نے بلکہ پہلے خود فرما دیا کہ رات والے بندے کا سناؤ۔ یا رسول اللہ آیا تھا، حضور نے فرمایا آج رات پھر آئے گا۔ آپ رات کو سوئے تو رات کو پھر چور آ گیا، آپ نے پھر پکڑ لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس کو پکڑا تو پھر وہ کہنے لگا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ دے دو، کل سے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگا کہ میں کل سے نہیں آؤں گا، آج تو مجھے چھوڑ دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ چل جا، آج تجھے چھوڑ دیا۔ تو اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بتا، آج آیا تھا، رات کو آیا تھا؟ یا رسول اللہ آیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رات پھر آئے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے کہ حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ ہاں رات کو آیا تھا، یا رسول اللہ آیا تھا، آج پھر آئے گا۔ تو رات کو پھر آیا تو آپ فرمانے لگے کہ آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے نہیں بخشوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے میں کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم یہ پڑھ لو گے تو چور بھی نہیں آئے گا، ڈاکو بھی نہیں آئے گا، کوئی بندہ تمہارے مال کو غصب نہیں کر سکے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جو بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، مال کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم نے فرمایا وظیفہ تو بڑا اچھا ہے، جا تجھے معاف کیا، جا چھوڑ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگلے دن عرض کیا یا رسول اللہ رات کو آیا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایک وظیفہ بھی بتایا۔ حضور نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال اور جان کی حفاظت فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا بندہ تو بڑا خطرناک تھا لیکن کام اس نے بڑا اچھا بتا دیا۔ اے میرے صحابہ تمہیں پتا وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا، تمہارے ایمان پر ڈاکہ مارنے آیا تھا، تمہارے فطرانے کے مال پر ڈاکہ مارنے آیا تھا۔ بندہ تو بڑا خطرناک تھا، بندہ تو بڑا خبیث تھا، لیکن کام بڑا وہ کام کا بتا گیا۔ تو لہٰذا جو بندہ یہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی اور جان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور فطرانے کا سن لے کہ فطرانہ فی کس 300 روپیہ واجب ہے ہر بندے پر۔ کہ فطرانہ کیا ہے؟ یہ روزے کی میل کچیل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ تو جو بندہ جس وقت تک فطرانہ ادا نہیں کرتا اتنی دیر تک روزہ آسمانوں تک نہیں پہنچتا۔ جی جو بندہ روزہ رکھے یا نہ رکھے سب پر یہ واجب ہے، اگرچہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پیدا ہی کیوں نہ ہوا ہو، اس پر بھی فطرانہ واجب ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کا بھی دے دینا چاہیے، واجب نہیں ہے لیکن دے دینا چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بچے کو اور ماں کو بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔